تم دنیا داری بھی کرو، تم تیمارداری بھی کرو، محلہ داری بھی کرو، رشتہ داری کو بھی جوڑو، ہاں جی، بال بچوں کو بھی پالو، لیکن خدا کو بیچ میں نہ بھولو، پھر تم کامیاب۔ تم تجارت بھی کرو، وزارت بھی کرو، حکومت بھی چلاؤ، لیکن خدا کے قانون پہ قائم ہو، ادھر رات پھر تمہاری بات ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ وزیر نہ بنے، یہ تعلیمیں دنیا کی ضرورت کے ماتحت عبادت بن جاتی ہیں اگر نیت دل صحیح ہو۔ حضرت عمر حکومت نہیں کرتے تھے، قائد نہیں تھے، کتنی اہمیت تھی نماز کی، خود خطیب خود نہ، یہ تو نہ نمازیں پڑھاتے، نہ خطیب بنتے ہیں، نہ جماعت کراتے، نہ مسجد میں زیادہ جاتے ہیں، اولادوں کو آپس میں بگاتے ہیں۔ ان کو تعلیم زیادہ، عقل زیادہ، ان کو تو زیادہ مضبوط ہونا چاہیے ایمان کے معاملے میں، پھر ملک چلے گا۔ اگر ایمان کمزور ہے ملک نہیں چلتا، جتنے کافروں کی طرح اسباب کر لو۔ کافروں کو تو چھوٹ خدا نے دی ہوئی ہے کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، جیسے پہلے ہی فرما دیا، وہ دیکھو ان کے پاس سب چیز موجود ہے، اس کی آخرت سے نہیں ہے نا۔ اور خدا تم سے راضی ہے، مٹی میں ہاتھ ڈالو گے سونا ہو جائے گا، کہ خدا تم پہ مہربان ہے۔ خدا راضی ناراضی کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ عوام کو، نہ لیڈروں کو، نہ حکومتوں کو، بس ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اب ہمارے قرضے اتریں گے، ہمارے دوست بن گئے۔ یہود نصارہ کبھی دوست بنے ہیں؟ قرآن نے تم کو نہیں بتایا، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، اور تمہارے زبردست دشمن ہیں، ایک مشرک ہیں اور ایک یہ بت پوجنے والے، یہ تمہارے دشمن، کبھی تمہارے دوست ہیں۔ حتیٰ تتبعوا، یہاں تک کہ تم ان کے دین کو جب تک اختیار نہ کرو۔ یہ تو دھوکوں میں تم رہتے ہو۔ قرآن نے تم کو حال مستقبل کا سارا علم دے دیا ہے کہ تم کو سوچنے استخارے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تم دیکھو انہوں نے کیا فرمایا ہے، بس۔ دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، اگر تم نے معیشت کے ذریعے سے تعلیم حاصل، وزیر بن جاؤ، امیر بن جاؤ، لیکن خدا سے رابطہ مت توڑو، مسلمانوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ وزیر بنے، امیر بنے تو اخباریں پڑھ لو، نادہندگان ہوگا، لو جی، عوام میں جانے دیتے رہے، سڑکوں پہ مرتے رہے، نعرے لگاتے رہے، یہ سارے نادہندگان نکالے۔ چلو جی، ہم قوم کو سنبھالیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم انصاف کریں گے، مجھے چیئرمین بناؤ، مجھے پرنسپل بناؤ، مجھے ووٹ دو۔ تم پہلے اپنا ایمان کا تقاضا صحیح کرو، وہ صحیح ہو جائے، پھر تم مسلمانوں کی جو مدد کر سکتے کرو، پہلے خود تو صحیح ہو۔ اتنی آسان تم پر رہا ہے، دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ کا ساتھ دو، تمہارے سامنے معاملہ ہے۔ ساری دنیا پھنسی ہوئی ہے، کافر بھی پھنسے ہوئے ہیں، ادھر سے بھاگتے ادھر سے بھاگتے ہیں، فلانے کو پکڑو، فلانے کو پکڑو۔ اب خدا سے مصیبت آتی، مسلمان پر بھی آتی ہے، ہندو پر بھی آتی، کافر بھی آتی ہے۔ ایک جہاز اوپر سے الٹا سیدھا ٹکولے کھاتے سارے مر جاتے، مسلمان بھی، سکھ بھی، کوئی بچہ کہ نہیں بھائی یہ مسلمان بچ جائے یا ہندو بچ جائے یا فلاں، سب جاتے ہیں، آگے نیزوں پہ اٹھائے جاتے ہیں۔ آج کی اور کل کی خبر اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں، اور وہ خبریں نبی کریم کو ساری امت کا بلکہ ساری دنیا کی رحمت بنا، آقا کے پاس موجود ہے، کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، کیا ہونے والا۔ آپ ان سے جڑیں، ان کو پتہ ہے کیا ہونے والا نہیں ہونے والا، آقا کو پتہ ہے، وہ تھے نا، وہ ہیں۔ تو کیا آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو؟ حضرت عمر حکومت نہیں کرتے تھے، صحابہ نے حکومتیں نہیں کی، لیکن رابطہ نہیں توڑا خدا سے۔ تم وزیر خارجہ بنو، وزیر داخلہ بنو، اس کا مطلب ہے خدا رسول کی اہمیت تمہارے دل سے ختم نہیں، بڑھنی چاہیے، کہ تم علم رکھتے ہو، تم صلاحیت والے، تمہارے دل میں زیادہ، اور قدر کم ہو گئی تو کہاں سے پھر گاڑی چلے گی، بتاؤ۔